Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today my topic is limitations of planning and then process of planning, last of all types of planning. تو سب سے پہلے limitations نقصانات کیا پلاننگ کے ہیں. اس کا پہلا ہے پلاننگ لیڈس ٹو ریجیڈیٹی. ریجیڈیٹی کس کو کہتے ہیں؟ ریجیڈنس کہتے ہیں جو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ پلاننگ جو ہے اس میں صرف ریجیڈیٹی ہے، کیونکہ ایک ویل ڈیفائنڈ پلان جب ہم بناتے ہیں تو اس میں اسپیسیفک خاص گولز رکھے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے، جن کو ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے ایک خاص ٹائم فریم میں. یہ پلانز جو ہیں یہ ہم لے ڈاؤن کرتے ہیں، یہ ہم بناتے ہیں فیوچر کورس آف ایکشن. ہم نے فیوچر میں کون سا کام کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ مینیجرز کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چینج کرے، کیونکہ بنایا گیا ہے ایسی ریجیڈیٹی. یہ تو کاسٹلی بھی ہو سکتی ہے، یہ پرابلم بھی کر سکتی ہے فار دا آرگنائزیشن وین دا سچویشن چینجز. آپ بول سکتے ہیں سچویشن کون سی چینج ہو سکتی ہے. آج تو ڈائنمک ورلڈ ہے، ڈائنمک ہے، بزنس انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کئی طرح کی پرابلمز ہو سکتی ہیں. اگر ہم پلاننگ جو پلان ہم نے کیا ہے، بنایا ہے، تو اسی پر اگر ہم رہیں گے تو پرابلم ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر پلان میں ہم نے بنایا ہے کہ ہم صرف 10% ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے کسٹمرز کو سیل آف گوڈس پر. ایک بندہ آ گیا، اس نے سیلز مینیجر سے کہا آپ مجھے 10.5% یعنی 10.5% یا 11% ڈسکاؤنٹ دیجیے. تو یہ آرڈر مجھے میرے نام کریں، میں یہ سارا خریدتا ہوں. چونکہ پلان میں تو 10% ہے، یہ 11% دے ہی نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ممکن ہے لاس ہو جائے گا، سیل نہیں ہو جائے گی سارے پروڈکٹ کی. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ریجیڈیٹی تھی پلان میں. اس لیے پلاننگ میں ریجیڈیٹی یہ پرابلم کر سکتی ہے. دوسرا پلاننگ ڈز ناٹ ورک ان اے ڈائنمک انوائرمنٹ. آپ کو بیٹو پتہ ہے جو آج کا بزنس انوائرمنٹ ہے یہ ڈائنمک ہے. اس کے کمپوننٹس بہت ہیں، آپ نے پڑھے ہیں. سوشل فیکٹرز ہیں، اکنامک فیکٹرز ہیں، سائیکالوجیکل فیکٹرز، بہت سے فیکٹرز ہیں، وہ چینج ہوتے ہیں. ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی مارکیٹ میں، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کم پرائز پر پروڈکٹ آ گیا، تو ہماری پلاننگ کہاں رہے گی؟ ہم نے اپنے پروڈکٹ کا پلان بنایا ہے لیکن اسے کم قیمت پر ایسا ہی پروڈکٹ بازار میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ گیا، تو لوگ وہ نیا پروڈکٹ ہی خریدیں گے. اب ہم نے چونکہ پلان بنایا تھا، اس لیے اگر ہم فٹافٹ اپنے پلان کو چینج نہیں کریں ہمیں لاس ہو جائے گا. لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یہ ڈائنمک انوائرمنٹ میں یہ پلاننگ چلتی ہی نہیں ہے. تیسرا ہے پلاننگ ریڈیوسز کریٹیوٹی. بیٹو کریٹیوٹی ہر ایک آدمی کے پاس صلاحیت ہے کوئی نیا چیز بنانے کی. دیکھو کریٹیوٹی کی، کسی کو گیت گانے میں صلاحیت ہے، کسی کو بزنس کرنے میں صلاحیت ہے، کسی کو پڑھانے میں، کسی کو اور کسی فیلڈ میں. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی ہے. تو جو بزنس آرگنائزیشن ہوتی ہے وہاں تو پلان بناتے ہیں ٹاپ لیول مینجمنٹ. جو ادر امپلائیز ہیں ان کو پلان کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ ہے تو ان کی کریٹیوٹی ضائع ہوتی ہے. وہ بھی کچھ کرتے لیکن ضائع ہوتی ہے. چوتھا ہے پلاننگ انوالوز ہیوج کاسٹ. یہ سیدھی بات ہے، آپ کو گھر بیٹھے پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ بڑی کمپنی میں جائیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے آپ پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. یہ انوالو کرتا ہے ہیوج کاسٹ، زبردست اس پر خرچہ لگتا ہے. اگر ٹائم دیکھیں گے، ٹائم کے اعتبار سے بھی لگتا ہے اور پیسوں کے اعتبار سے بھی.
چونکہ پلاننگ جو ہے اس کی بنیاد ہی فیوچر پروڈکشن کہ آگے کیا ہوگا، پروڈکشن وہ پہلے ہی بتاتی ہے فیوچر پروڈکشن. اس لیے اس کو تو بہت زیادہ سوچنے اور انالائز کرنے کی ضرورت ہے. جب سوچنا بہت پڑے گا اور جانچنا پڑے گا تو یہ تو سیدھی بات ہے، تو ٹائم بھی لگے گا، خرچہ بھی لگے گا. ہم نے ایکسپرٹس کو بلانا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے، وہ بھی پیسے مانگیں گے، تو اس طریقے سے بہت خرچہ لگتا ہے. پلاننگ از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. یہ لینتھی پروسیس ہے، یہ ڈیلے کر سکتا ہے ایکشن میں. جب لینتھی پروسیس ہے، ڈسکشن میں، انالائز کرنے میں، بہت سے کورسز ہوتے ہیں، بہت سے راستے ہوتے ہیں کوئی پروڈکٹ بنانے کا، تو پھر جب امپلیمنٹ کا وقت آ جائے گا ہمیں لیس ٹائم ملے گا، کم ٹائم مل سکتا ہے، کیونکہ زیادہ ٹائم جو ہے نا کس میں کلیکشن انالائز ڈاٹا اینڈ چوائس آف آلٹرنیٹو ETC. آلٹرنیٹو بہت ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آلٹرنیٹو میں بتاتا ہوں کیا ہو گیا چوائس آف آلٹرنیٹیوز. میں نے دلی جانا ہے، ایک آلٹرنیٹو میرے پاس ہے میں بائی ایئر جاؤں گا. دوسرا آلٹرنیٹو میرے پاس ہے کہ میں بائی ٹرین جاؤں گا. تیسرا آلٹرنیٹو میں بائی روڈ جاؤں گا. چوتھا ہے میں بائی فٹ جاؤں گا، آن فٹ. تو ایسے ہی بزنس میں بھی بہت سے آلٹرنیٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو انالائز کرنا اس کو ٹائم لگتا ہے. 10 پلاننگ جو ہے وہ تو بینیفیشل ہے ہی نہیں، فائدہ مند، خصوصاً جب آن سپاٹ ڈیسیجن میکنگ ہو. کیونکہ آن سپاٹ پلاننگ میں تو بہت پہلے ہم پلان بناتے ہیں، آن سپاٹ ڈیسیجن میکنگ میں کی بات ہی نہیں ہوتی وہاں. چھٹا، پلاننگ ڈز ناٹ گارنٹی سکسیس. یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے بیٹو. اگر ہم نے پلان بنا یہ نیسسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیابی ہو جائے. ہاں یہ بات ہے کہ پلان مسٹ بی کنورٹ انٹو ورتھ وائل ایکشن. جو پلان ہم نے بنایا اس کو عملانا چاہیے، ادروائز اٹ از میننگ لیس. اس کے بغیر اگر اس کو ہم عملائیں گے نہیں تو بے معنی رہے گا اور آرگنائزیشن کو لاس ہو سکتا ہے. جنرلی تو دیکھا گیا ہے یہ کہ عام طور مینیجر جو ہے نا ان کا جو ہیبٹ ہے آپ ڈپینڈنگ آن پریویسلی ٹرائیڈ اینڈ سکسیسفل پلانز. وہ اصل ان کو ہیبٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں پریویسلی ہم نے ٹرائی جو کی تھی، جو سکسیسفل پلان ہم تھے انہی پر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ایگزمپشن، یہ اندازہ کسی وقت غلط بھی نکل سکتا ہے اور میں ایکچولی لیڈ ٹو فیل بھی ہو سکتا ہے کسی بجائے انسٹیڈ آف سکسیس کے بجائے. تو یہ ہو گئے لمیٹیشنز کس کے؟ پلاننگ کے. اب پلاننگ پروسیس کی تھے کیا ہے پلاننگ پروسیس؟ تو سب سے پہلے بیٹو سیٹنگ آبجیکٹیوز. ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کرنا کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسٹیپ از the planning process is to set the objectives which may be set for the whole organization as or for each individual department in the organization. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے پلاننگ پروسیس میں کہ ہم نے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا ہے ساری آرگنائزیشن کے لیے بھی اور انڈیویجول ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی. فار ایگزامپل اگر ہم نے آبجیکٹیو آرگنائزیشن کے لیے بنایا کہ ہم سیل کو بڑھائیں گے 30%، تو اسی کے مطابق اسی کے ریلیونٹ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کو بھی اپنا پلان انڈیویجول پلان بنانا ہے تاکہ 30% سیلز یہ جو آرگنائزیشن پلان یہ اچیو ہو جائے، مین یہ ٹارگیٹ. دوسرا ڈیولپنگ پریمسز. سب سے پہلے ہے آبجیکٹیو بنانا، کہاں ہم نے پہنچنا ہے. ڈیولپنگ پریمسز، اس آرگنائزیشن میں سچن ایزمپشنز ہوتے ہیں
تخمینے اندازے اباؤٹ دا فیوچر کہ ہمارا پروڈکٹ ایسا چلے گا، گورنمنٹ پالیسی ایسے رہے گی، کنزیومر بیہیور ایسا رہے گا، بہت فیکٹرس ہیں، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے. دے آر کالڈ پریمسز. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اندازوں کو پریمسز کہتے ہیں. پلاننگ پرنسپل اور ایزمپشنز ریلیٹنگ ٹو فیوچر کنڈیشنز اینڈ ایونٹس. یہ تو ہوتے ہیں فیوچر کنڈیشن کیا رہیں گے، کیا واقعات آئیں گے جو کہ بزنس پر، جو اچیومنٹ آف گولز پر بزنس کے اثر ڈالیں گے. فار ایگزامپل کیا ہے یہ پریمسز، ڈیولپ پریمسز؟ اس میں کیا کیا ہے؟ ڈیمانڈ فار اٹس پروڈکٹ. جو بزنس کے پروڈکٹ ہیں ان کے متعلق ڈیمانڈ کیسے رہے گی کنزیومر کی. کاسٹ آف را مٹیریل، جو اس کو را مٹیریل لگتا ہے اس کا کاسٹ کتنا رہے گا. انٹرسٹ ریٹس کیا رہیں گے اگر لون لے لیں گے. اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی، کیسی ٹیکنالوجی رہے گی، کیا کیسے ٹیکنالوجی والے چیز مارکیٹ میں آئیں گے. یہ تھوڑا ان کا ایک تخمینہ اندازہ لگایا جاتا ہے. تیسری بات ہے آئیڈینٹیفائنگ آلٹرنیٹ کورس آف ایکشن. ایک کام کو کرنے کے بہت سے کورسز و راستے ہوتے ہیں. جیسے میں نے دلی جانا ہے تو ابھی میں نے ایگزامپل دے دی. تو چوائسز ہے میرے پاس، میں کون سا، میں بائی ایئر کورس اختیار کروں عمل کے لیے، جانے کے لیے میں بائی ایئر، بائی ٹرین، بائی روڈ، بائی آن فٹ. تو سب سے اس لیے آئیڈینٹیفائی کرنا، میں نے مثال کے ان کو آئیڈینٹیفائی 4 کو. اسی طریقے سے بزنس میں بھی آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، وہ ہوتے ہیں ویریس آلٹرنیٹیوز. مثال کے طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپینڈ کریں اپنی بزنس کو، ہم پھیلائیں بزنس کو، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کورسز کیا ہو سکتا ہے؟ بائی ایکسپینڈنگ دا ایگزسٹنگ کیپیسٹی. جتنی کیپیسٹی اس وقت ہے، فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہماری ہے، اس میں 10 کمرے ہیں. اب ہم کیسے ایکسپینڈ کریں گے؟ ہم بلڈنگ کو بڑھائیں گے. ٹھیک. دوسرا بائی ٹیکنگ اوور سم ادر بزنس انٹرپرائز. ہم کسی اور انٹرپرائز کو خریدیں گے، اس سے بھی ہمارا بزنس ایکسپینڈ ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے. بائی پروڈیوسنگ نیو پروڈکٹ CTC، یا ہم جو پروڈکٹ بنائیں اور پروڈکٹ بنائیں گے تو ہمارا بزنس پھیلے گا، ایٹسٹرا. تو یہ کورسز آلٹرنیٹیوز ہیں. ہم نے چوز اب دیکھ لیے آلٹرنیٹیوز. اب اس کے بعد کیا ہے؟ انالائز، ایوالویٹ کرنا، جانچنا. پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی، پراز اینڈ کونز کیا ہو گیا کہ پازیٹیو پوائنٹس بھی دیکھنا، نیگیٹیو پوائنٹس بھی دیکھنا. ٹھیک ہے نا. ان تمام جو ہمارے راستے، مثال کو بائی ایئر جانا ہے، پیسے بھی دیکھنا ہے، میرے پاس پیسے ہیں اور پھر پیسے بھی ہیں اور کتنا ٹائم مجھے لگے گا. اگر میں پہلے پوچھوں گا میں کیا کر سکتا ہوں بزنس کے متعلق، اگر میں پھر جاؤں گا بائی ٹرین تو مجھے پیسے کتنے لگیں گے، تو کتنا فائدہ ہے بزنس کے لیے. ایسے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اور ٹائم کتنا لگے گا، ساری چیزیں دیکھنا. ایسے یہاں بھی ہوتا ہے بیٹو، ان کے جو پازیٹیو پوائنٹس اور نیگیٹو پوائنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کس میں؟ ایوالویٹنگ آلٹرنیٹیو کورسز میں. پھر سلیکٹنگ این آلٹرنیٹیو. اب ہم نے بہت سے آلٹرنیٹیو دیکھ لیے، ان میں سے سلیکٹ کرنا دا بیسٹ ون، جسے ہماری آرگنائزیشن آبجیکٹیوز جو ہے نا وہ پوری ہوں گے. جنرلی جو ایکسپیرینس، تجربہ، ججمنٹ، فیصلہ، انٹیوشن، الہام اور سبجیکٹیوٹی، جو سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، اندرونی کیفیت ہوتی ہے مینیجروں کی، جو ایک ہی کام کرتا ہے اس کی سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ یہی کام کرتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہیلپ کرتا ہے سلیکٹنگ دا موسٹ سوٹیبل اینڈ پروفیٹیبل اینڈ ریئلسٹک آلٹرنیٹیو. ان میں سے ان تمام آلٹرنیٹیو میں سب سے زیادہ پروفیٹیبل، فائدہ بخش اور ریئلسٹک حقیقت پسندانہ آلٹرنیٹیو کو چوز کرتا ہے. کس بنا؟ عام دیکھا گیا ہے ایکسپیرینس مینیجر کی ججمنٹ، اس کے وہ فیصلہ دیتا ہے، اس کی ججمنٹ جو ہے نا، کیونکہ اس کو بار بار کرنا ہوتا پڑتا ہی. اس کی انٹیوشن، وہ الہام، جو مطلب یہ کھلتا ہے اس پر بزنس، تو اس کو دماغ میں آتا ہے کہ کیا ٹھیک رہے گا میرے لیے. چھٹا امپلیمنٹنگ دا پلان. دا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ یہ جو ہم نے آلٹرنیٹیو، ہم نے جو سبجیکٹ کی جو آلٹرنیٹیو ہم نے سلیکٹ کیا،
اب اس کو پٹ انٹو ایکشن، اس کو عملانا ہے. the selected alternative اسی کو عملانا ہے. the plans are communicated to all employees to derive their support. یہ جو پلان سلیکٹ کیا گیا ہے اس کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تمام امپلائنگ کو یہ بتایا جاتا ہے. ساتواں لاسٹ فالو اپ ایکشن. اس سٹیپ کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے جو پلان ہم نے سلیکٹ کیا کیا یہ امپلیمنٹ یہ عملایا گیا ہے، اس کو لاگو کیا گیا ہے، اور کام جو ہے نا وہ پرفارم کیا جا رہا ہے اس کے شیڈول کے مطابق. اب ہے لاسٹ پوائنٹ ہے ٹائپس آف پلان. لاسٹ ٹاپک ہے پلانز کے کتنے یہ کیا کہتے ہیں ٹائپس ہیں. سب سے پہلے آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز کس کو کہتے ہیں؟ can be defined as a position where the management wants to reach in future. یہ وہ پوزیشن ہے جہاں مینجمنٹ چاہتا ہے کہ بزنس پہنچے وہاں. مثلا آرگنائزیشن نے اپنا ایک آبجیکٹیو رکھا، ہم سیل کو بڑھائیں گے 20%، اور جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو ہم پیسہ لگاتے ہیں بزنس میں، ہمیں 10% اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن واپس ملے، انہیں فائدہ ملے. پھر ہے اسٹریٹجی. دوسرا ٹائپ پلان کا اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں؟ کمپریہنسو پلان جو مکمل ہو، وچ انکلوڈز. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز آف این لانگ ٹرم، بہت ٹائم کے لیے جو آبجیکٹیو آرگنائزیشن کیا ہے. مثال کے تو پہلے سال میں ہم نے 1 لاکھ ٹی شرٹ بنانے، دوسرے سال میں 2 لاکھ، تیسرے ایسے لانگ ٹرم کے لیے. اڈاپٹنگ سیوٹیبل کورس آف ایکشن. اس میں یہ جو کون سا ہم نے راستہ اختیار کیا، ابھی میں نے بولا کہ دلی جائیں گے، کون سا راستہ اختیار کریں گے. الوکیٹنگ دی ریسورسز، پھر الاٹ کرنا ہے ریسورسز جو اس چیز جو بزنس جو پروڈکٹ کرنے کے لیے، پروڈکشن کو تیار کرنے کے لیے، پروڈکٹس کو تیار کرنے کے لیے ہم نے جو ریسورسز کی ضرورت ہے وہ اس کو فراہم کرنا، یہ اسٹریٹجی میں آتا ہے. پالیسیز. پالیسیز کیا ہوتا ہے؟ جنرل اسٹیٹمنٹ. یہ کاغذ ہی ہوتے ہیں جنرل دیٹ گائیڈ، لیکن ان پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ جو لکھا ہوتا ہے وہی گائیڈ کرتے ہیں ہمیں تھنکنگ میں، اور ہماری جو انرجی ہے، ہماری جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کو چینلائز کرتا ہے اور راستہ دیتا ہے ٹورڈز اے پرٹیکولر ڈائریکشن، ایک خاص ڈائریکشن کی طرف. وی ڈونٹ سیل آن کریڈٹ از دا ایگزامپل آف سیلز پالیسی. ہم قرضے پر نہیں بیچیں گے، یہ ایک ایگزامپل ہے سیلز پالیسی کی. چوتھا پروسیجر. پروسیجر جو ہے روٹین سٹیپ جو اٹھاتے ہیں ہم بزنس کو چلانے کے لیے. یہ تو اصل تو اندرونی طور پر کون کہاں کام کرے گا، کتنے بجے آنا ہے، کتنے بجے جانا ہے، یہ تو آرگنائزیشن میں ہوتا ہے پروسیجر. پانچواں میتھڈ. میتھڈس آر دا اسٹینڈرڈ ویز. جو اسٹینڈرڈز ویز اور مینرز ٹاسک ہیز ٹو بی پرفارمڈ، ایک کام کو کرنا ہے کنسیڈرنگ اٹس آبجیکٹیوز. آرگنائزیشن آبجیکٹیو کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو بھی ہم نے اسٹینڈرڈ ویز اختیار کرنا ہے ایک کام کو کرنے کے لیے. چھٹا رولز. رولز کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اسٹیٹمنٹس ہیں. دیٹ ٹیلز us what is to be done، جو ہمیں کہتے ہیں کیا کرنا ہے، اور what is not to be done، کیا نہیں کرنا ہے. ڈیویشن فرام رولز آر ناٹ پرمیشن. اگر کوئی رول مانے گا نہیں، یہ پرمٹ اجازت نہیں ہوتا ہے. مثلا پروہیبیشن آف ٹوبیکو سیلز، تمباکو والی چیزیں کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر اٹ از پروہیبٹڈ، اٹ از اے رول. بجٹ. بجٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ایکسپریسڈ ان نیومیریکل ٹرمز. کیا ہو سکتے ہیں کیا ہمیں امید ہے رزلٹس کی، کتنا انکم آئے گا، کتنا ایکسپینڈچر ہو جائے گا، اس کو نیومیریکل. مثال کے طور پر ہماری ٹی شرٹ فیکٹری ہے، ہماری پروڈکشن جو ہے نا وہ نیکسٹ 6 months میں ہماری جو پروڈکشن ہے نا وہ کتنی، وہ 6 کروڑ تک پہنچے گی، اور ہمیں ریٹرن کتنا ملے گا، ریٹرن فائدہ کتنا ملے گا، ہمیں تو 1 لاکھ روپیہ ملے گا. مثال کے طور پر یہ بجٹ ہے. ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کیا ہوگی، ہمارے جو ایکشنز ہیں ان کا ایکسپیکٹڈ کیا رزلٹ نکل سکتا ہے. پھر نواں پروگرام میں تمام آتے ہیں، گولز بھی، پالیسیز بھی، پروسیجرز بھی، رولز بھی، اور ادر ایلیمنٹس بھی جو ضروری ہیں ٹو کیری آؤٹ گیون کورس آف ایکشن.
جو کورس آف ایکشن ہم نے اختیار کیا اوپر، اس کو چلانے کے لیے جو بھی پالیسیز، پروسیجرز، گولز، رولز کی ضرورت ہے تو وہ آتے ہیں کس میں؟ پروگرام میں۔ والسلام علیکم۔